شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ تیسرا روزہ جو واجب ہے، اگر کسی نے قسم اٹھا لی ہے تو اپنی قسم کا کفارہ دینا چاہتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس بات کا حکم دیا ہے، فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ۔ جس شخص نے قسم اٹھائی ہے وہ اپنی قسم کا کفارہ ادا کرنا چاہتا ہے، 10 لوگوں کو کھانا کھلا دے یا ان کو لباس دے دے یا گردن آزاد کرے، اور اگر اتنی طاقت نہیں تو پھر 3 روزے رکھ لے۔ چوتھا روزہ جو واجب ہے، اگر کوئی نظر مان لے تو اس نظر کو پورا کرتے ہوئے روزہ رکھنا بھی واجب ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ایک عورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتی ہے، ان امی ماتت وعلیہا صوم نذر افاصوم عنہا۔ میری والدہ تو دنیا سے رخصت ہو چکی ہے اور اس پر روزے تھے، اور ایسے روزے جو اس نے نذر مانی ہوئی تھی، اب وہ تو دنیا میں نہیں رہی، کیا میں اس کے بدلے روزے رکھ سکتی ہوں، اس کی طرف سے روزے رکھ سکتی ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فصومی عن امیکی، تم اپنی والدہ کی طرف سے روزے رکھ لو۔ اور صحیح بخاری میں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من نذر ان یطیع اللہ فلیطیعہ ومن نذر ان یعصی اللہ فلا یعصیہ۔ جو شخص اس بات کی نظر مانتا ہے کہ اس کی نظر پوری کرنے میں اللہ کی اطاعت ہو، اس کو چاہیے کہ اس نظر کو پورا کر لے، اور جو شخص معصیت کی نظر مانتا ہے اس کو اللہ کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔